لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہی تھوڑا چونکا دینے والا ہے۔ رابرٹ گرین کی جنگ کی 33 حکمت عملیاں، یعنی The 33 Strategies of War۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ایک چھوٹی سی بات، یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے جو اہم خیالات ہیں انہیں آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس اوور کے لیے AI کا استعمال کیا گیا ہے، تو تلفظ میں کوئی غلطی ہو تو معذرت۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رابرٹ گرین کتاب کا آغاز ہی ایک بہت بہت بڑے خیال سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہماری زندگیاں تنازعات سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ ایک نہ نظر آنے والا میدان جنگ ہے، چاہے وہ دفتر کی سیاست ہو، سماجی تعلقات ہوں یا ہمارے اپنے اندر کی کشمکش۔ بالکل، اور یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ گرین کے لیے جنگ کا مطلب توپ اور ٹینک بالکل نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ روزمرہ کی جد و جہد، مقابلے اور یوں سمجھیے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کا ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ یہ دیباچہ اصل میں پڑھنے والے کو ایک ذہنی سفر کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں سکھانا ہے کہ حقیقت کو اس کی اصلی شکل میں کیسے دیکھا جائے، بغیر کسی دھوکے کے۔ جی، اور اپنے جذباتی رد عمل پر قابو پا کر نظم و ضبط سے کیسے کام لیا جائے۔ یہ ایک طرح سے اسٹریٹجک سوچ اپنانے کی دعوت ہے۔ اور یہیں سے بات میرے لیے سب سے دلچسپ ہو جاتی ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ باہر کسی دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے آپ کو اپنے اندر کی جنگ جیتنی ہوگی۔ یہ بات پوری کتاب کو ایک فوجی ہدایت نامے سے بڑھ کر ایک نفسیاتی گائیڈ بنا دیتی ہے۔ کتاب کا پہلا حصہ سیلف ڈائریکٹڈ وارفیئر، یعنی خود پر مبنی جنگ، وہ اسی بارے میں ہے۔ جی، گرین کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ آپ کا ذہن وہی ہر حکمت عملی کا نقطہ آغاز ہے۔ اصل میدان جنگ۔ بالکل، اصل میدان جنگ۔ اگر آپ کا ذہن الجھن کا شکار ہے، خوف میں ہے یا ماضی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو دنیا کی بہترین حکمت عملی بھی ناکام ہو جائے گی۔ تو پہلی فتح اپنے ذہن پر حاصل کرنی ہے۔ یہ پہلا حصہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور اس کے لیے وہ 4 حکمت عملیاں پیش کرتے ہیں۔ پہلی حکمت عملی کا عنوان ہی کافی ڈرامائی ہے، اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ گرین ہمیں لڑائی جھگڑے پر اکسا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات کافی گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک واضح دشمن کا ہونا آپ کی زندگی کو مقصد اور سمت دیتا ہے۔ اس سے وہ پولیرٹی اسٹریٹجی کہتے ہیں، مطلب پولیرٹی اسٹریٹجی جیسے ایک مقناطیس کے 2 مخالف سرے ہوتے ہیں نا، پولز، اور وہ مل کر ایک طاقتور کشش پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک واضح دشمن یا مخالف نظریہ آپ کی تمام بکھری ہوئی توانائی کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کس چیز کے خلاف کھڑے ہیں، تو آپ کو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کھڑے ہیں، ہے نا؟ ان کے لیڈرز کو دھوکے سے مار دیا گیا تھا، اور وہ گھر سے ہزاروں میل دور تھے۔ بالکل، ان میں ہمت ختم ہو چکی تھی اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے تھے۔ زینوفون نے یہ بھانپ لیا کہ ان کا اصل دشمن سامنے کھڑی فارسی فوج نہیں، بلکہ ان کے اندر کی مایوسی تھی۔ جی، ان کے اندر کی مایوسی اور بے سمتی۔ تو اس نے ایک بہت ہوشیار قدم اٹھایا۔ اس نے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور فارسیوں کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، اب کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، یہ ہم بمقابلہ وہ کی جنگ ہے۔ اس ایک اعلان نے ان کی نفسیات ہی بدل دی۔ ان کی اندرونی لڑائی ختم ہو گئی۔ بالکل، ساری توانائی ایک بیرونی دشمن پر مرکوز ہو گئی، اور اسی ایک مقصد نے انہیں متحد کیا، اور وہ ناقابل یقین سفر طے کر کے واپس گھر پہنچے۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے، لیکن کیا اس حکمت عملی میں یہ خطرہ نہیں کہ انسان ہر وقت لڑائی کی کیفیت میں رہے؟ کیا یہ ہمیں ہر اختلاف کو دشمنی سمجھنے پر مجبور نہیں کرتی، خاص طور پر آج کے دور میں؟ بہت اہم سوال ہے، اور یہ اس حکمت عملی کا ممکنہ منفی پہلو ہے۔ دیکھیں، گرین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چھوٹے موٹے اختلاف پر لوگوں کو دشمن بنا لیں، نہیں، بلکہ ان کا زور ان دشمنوں پر ہے جو آپ کی اقدار، آپ کے مقاصد یا آپ کی ترقی کی راہ میں حقیقی رکاوٹ ہیں۔ اچھا، یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے یا کوئی نظریہ بھی، جیسے سستی، ٹال مٹول یا معاشرے کا کوئی منفی رجحان۔
दुश्मन की शनाख्त का मकसद नफरत फैलाना नहीं, बल्कि अपनी तवानाई को एक तामीरी मकसद के लिए फोकस करना है। मार्गरेट थैचर की मिसाल भी तो है इसी की। जी, उन्होंने सोशलिस्टों को एक वाज़े नजरियाती दुश्मन के तौर पर पेश किया, जिससे उनके हामियों को एक वाज़े मकसद मिला और उनकी क़यादत मजबूत हुई। ठीक है, तो पहली हिकमत अमली हमें एक वाज़े दुश्मन की शनाख्त करके फोकस देती है। लेकिन क्या होता है जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि हमारा अपना माजी हो? हमारी पुरानी कामयाबियां, हमारी नाकामियां, ये हमें एक ही जंग बार बार लड़ने पर मजबूर करती हैं। और यही ग्रीन की दूसरी हिकमत अमली है, पिछली जंग ना लड़ें। बिल्कुल, ग्रीन इसे ज़हनी गोरिल्ला जंग का नाम देते हैं, गरीला वॉल ऑफ द माइंड। इसका मतलब है कि आपको अपने जहन में लचक पैदा करनी होगी, बिल्कुल एक गरीला फौजी की तरह जो हर बार नई चाल चलता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उन तरीकों से चिपक जाते हैं जो माजी में कामयाब हुए थे। जैसे पर्शिया की फौज के साथ हुआ। जी, 1806 में वो फ्रेडरिक द ग्रेट के 50 साल पुराने सख्त और मुनज़्ज़म तरीकों से लड़ रहे थे, जो अपने वक्त में बहुत कामयाब थे। लेकिन उनका सामना था नेपोलियन से, जो जंग के बिल्कुल नए, तेज रफ्तार और गैर मुतवक्का उसूलों पर खेल रहा था। और नतीजा? प्रशिया की फौज बुरी तरह तबाह हो गई। वो माजी की जंग लड़ रहे थे, हाल की नहीं। ये बात आज बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितनी सच लगती है। जो कंपनियां अपने पुराने कामयाब मॉडल से चिमटी रहीं, जैसे नोकिया या कोडेक, वो नई सोच रखने वालों के सामने खत्म हो गई। जी, वो पिछली जंग ही लड़ती रहीं। तो इस जाल से कैसे निकला जाए? ग्रीन कोई हल बताते हैं। वो एक शानदार मिसाल देते हैं जापानी तारीख के सबसे बड़े तलवारबाज मियामोटो मुसाशी की। मुसाशी की खासियत उसकी तलवारबाजी नहीं, बल्कि उसकी ज़हनी लचक थी। वो हर लड़ाई को एक नई पहेली समझता था। बिल्कुल, इसने कभी एक ही जंग 2 बार नहीं लड़ी। एक लड़ाई में वो घंटों पहले पहुंचकर छुप गया और अपने मुखालिफ को हैरान कर दिया। एक और मशहूर तलवारबाज से लड़ना था जिसकी तलवार बहुत लंबी थी। तो मुसाशी ने क्या किया? मुसाशी ने लड़ाई से ऐन पहले कश्ती के एक चप्पू को तराश कर उससे भी लंबी लकड़ी की तलवार बना ली। उसने सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि अपने मुखालिफ की नफ्सियात से खेला और उसे ज़हनी तौर पर शिकस्त दी। वो हमेशा मौजूदा लम्हे के मुताबिक खुद को ढालता था। तो मुसाशी की मिसाल से हमने सीखा कि हाल में रहना और लचकदार होना कितना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ हाल में रहना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। जब अफरा तफरी हो, जब मंसूबे नाकाम हो रहे हों और दबाव बढ़ रहा हो, तो इस हाल पर काबू कैसे पाया जाए? ये ज़हनी सुकून का मामला है, जो ग्रीन की तीसरी हिकमत अमली का मरकज़ है। अफरा तफरी में ज़हनी सुकून बरकरार रखें। इसे वो काउंटर बैलेंस स्ट्रेटजी कहते हैं। काउंटर बैलेंस स्ट्रेटजी। ग्रीन कहते हैं कि शदीद दबाव के लम्हात में हमारा जहन, हमारे जज्बात, खास तौर पर खौफ और घबराहट के हाथों यरगमाल बन जाता है। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जी, इसका मुकाबला करने के लिए हमें अपने अंदर एक ऐसी जहनी मजबूती पैदा करनी होगी जो बैरूनी अफरा तफरी को मुतवाजन कर सके। ये एक अंदरूनी तराजू की तरह है। बाहर जितना ज्यादा शोर हो, अंदर उतनी ही ज्यादा खामोशी पैदा करनी पड़ती है। इसकी सबसे मशहूर मिसाल बरतानवी एडमिरल लॉर्ड नेल्सन की है। 1801 में कोपेनहेगन के जंग के दौरान लड़ाई बहुत शदीद हो गई। जी, और हालात बिगड़ रहे थे। बिल्कुल। उनके कमांडर ने पसपाई का झंडा लहरा दिया। नेल्सन, जो अपनी एक आंख से नाबीना थे, उन्होंने दूरबीन अपनी अंधी आंख पर रखी और कहा, मुझे कोई सिग्नल नजर नहीं आ रहा। और फिर अपनी फौज को हमला जारी रखने का हुक्म दिया। इस जुर्रतमंदाना फैसले ने जंग का पांसा ही पलट दिया और वो जीत गए। इस कहानी में गहरा सबक है। मुश्किल वक्त में ज्यादा मुहतात होने के बजाय बाज़ौक़ात आपको अपनी हिम्मत और जारियत को दुगना करना पड़ता है। ये खौफ का बेहतरीन तोड़ है। लेकिन इसी हिकमत अमली का एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? मशहूर फिल्म डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक, वो भी ज़हनी सुकून के माहिर थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हर सीन, हर शॉट, हर मुकालमे की इतनी गहरी और तफसीली तैयारी करते थे कि शूटिंग के दौरान सेट पर बिल्कुल पुरसुकून रहते थे। जी, एक बुद्धा की तरह। उनकी तैयारी ने हर मुमकिना आफरा तफरी को पहले ही खत्म कर दिया था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही मकसद हासिल करने के। नेल्सन ने लम्हे की गर्मी में हिम्मत दिखाई, जबकि हिचकॉक ने तैयारी के जरिए उस गर्मी को पैदा ही नहीं होने दिया। बिल्कुल।
ایک طریقہ رد عمل پر مبنی ہے اور دوسرا پہلے سے تیاری پر، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ جب سب کچھ بکھر رہا ہو تو اپنے ذہن کو بکھرنے سے بچانا۔ اب تک ہم نے ذہن کو دشمن، ماضی اور حال کی افراتفری کے لیے تیار کیا ہے، لیکن ایک آخری اور شاید سب سے طاقتور محرک باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہارنے کا آپشن ہی ختم ہو جائے۔ گرین اسے چوتھی حکمت عملی کہتے ہیں، فوری ضرورت اور مایوسی کا احساس پیدا کریں۔ جسے ڈیتھ گراؤنڈ اسٹریٹجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور قدیم چینی حکمت عملی ساز سن تزو سے آیا ہے۔ ڈیتھ گراؤنڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی فوج کی پیٹھ کسی دریا یا پہاڑ سے لگی ہو اور پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ جی، جب سپاہیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تو وہ اپنی پوری طاقت، ہمت اور تخلیقی صلاحیت سے لڑتے ہیں، کیونکہ ان کی بقا اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیک اپ پلان ہوتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال ہرنان کورٹس کی ہے، جس نے 1519 میں میکسیکو کو فتح کیا۔ جب وہ اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ وہاں پہنچے تو ان کے بہت سے سپاہی لاکھوں ایسٹیک جنگجوؤں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے اور واپس کیوبا جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو کورٹس نے ایک انتہا پسندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے تمام جہازوں کو جلانے کا حکم دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اپنی واپسی کے تمام راستے خود بند کر دینا۔ یہ انتہائی ہمت اور شاید تھوڑے سے پاگل پن کا کام ہے، لیکن اس ایک عمل نے سپاہیوں کو ایک واضح پیغام دیا: یا تو فتح حاصل کرو یا یہیں مر جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ بالکل۔ گرین کا نقطہ یہ ہے کہ جسے ہم بیک اپ پلان سمجھتے ہیں وہ اکثر ناکامی کا دعوت نامہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پوری طرح سے کوشش کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ جہاز جلانا آج کل کیسا دکھے گا؟ یہ تو بہت خطرناک لگتا ہے۔ کیا یہ وہ محفوظ نوکری چھوڑنا ہے جو کسی کو اپنا کاروبار شروع کرنے سے روک رہی ہے؟ یہ وہ آرام دہ تعلق جو ذاتی ترقی سے دور رکھ رہا ہے؟ بالکل، اور گرین یہ نہیں کہتے کہ یہ آسان ہے یا ہر کسی کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں خود کو ایسی صورتحال میں ڈالنا پڑتا ہے جہاں ناکامی کا آپشن ہی نہ ہو۔ اس کی ایک اور طاقتور مثال روسی مصنف فیوڈور دوستویسکی کی ہے۔ انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اوہ! انہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور عین آخری لمحے میں زار کی طرف سے معافی کا پیغام آیا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے اس تجربے نے انہیں اندر سے بدل دیا۔ انہوں نے اپنے تمام نفسیاتی جہاز جلا دیے۔ اور پھر ایک ایسے جنون کے ساتھ لکھا جیسے ہر دن ان کا آخری دن ہو۔ واہ! تو یہ چاروں حکمت عملیاں مل کر ایک ذہنی بنیاد بناتی ہیں۔ دشمن کو پہچان کر سمت حاصل کرنا، ماضی سے آزاد ہو کر حال میں جینا، افراتفری میں پرسکون رہنا، اور آخر میں اپنے آپ کو عمل پر مجبور کرنے کے لیے فوری ضرورت پیدا کرنا۔ یہ سب کچھ دوسروں سے لڑنے سے پہلے اپنے آپ سے لڑنے کے بارے میں ہے۔ بالکل درست۔ اس پہلے حصے کا خلاصہ یہی ہے کہ اندرونی نظم و ضبط ہی ہر بیرونی فتح کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنے حقیقی دشمنوں کو پہچان سکتے ہیں، ماضی کے سائے سے نکل سکتے ہیں، دباؤ میں پرسکون رہ سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے ایک فوری ضرورت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک حقیقی حکمت عملی ساز کی ذہنیت تیار کر لی ہے۔ یہ ایک مضبوط بنیاد ہے جس پر باقی تمام 29 حکمت عملیاں تعمیر ہوں گی۔ یہ ہمیں آگے آنے والی حکمت عملیوں کے لیے بہترین طریقے سے تیار کرتا ہے۔ ہم اگلے حصوں کا جائزہ اپنی آنے والی گفتگو میں لیں گے۔ اور جاتے جاتے یہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آج کسی کو اپنی زندگی میں توجہ اور فوری ضرورت پیدا کرنے کے لیے ایک جہاز جلانا پڑے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کون سا بیک اپ پلان، کون سی محفوظ نوکری یا کون سا آرام دہ راستہ ہے جو اسے اپنی پوری صلاحیت استعمال کرنے سے روک رہا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ رابرٹ گرین کی کتاب جنگ کی 33 حکمت عملیوں پر ہماری گفتگو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے اپنی ذات کے اندرونی میدان جنگ پر بات کی تھی، لیکن آج ہم میدان کو بڑا کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اب لڑائی ٹیم کی ہے، یعنی تنظیمی جنگ کی۔ اور یہ بالکل ایک الگ کھیل ہے۔ ہاں، کیونکہ جب بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ دفتر ہو، خاندان یا فوج، وہاں انسانی فطرت کی پیچیدگیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ بالکل۔ انا کی لڑائیاں، چھپے ہوئے ایجنڈے، جذباتی فیصلے،
یہ سب کچھ کھیل میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو گرین کہتے ہیں کہ ایسے میں ایک لیڈر کو ایک اکیلے جنگجو کی طرح نہیں بلکہ ایک پورے لشکر کے سپہ سالار کی طرح سوچنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ گرین اس حصے میں 3 بنیادی ستونوں پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا یہ کہ اپنی ٹیم کو گروپ تھنک یعنی اجتماعی سوچ کی غلطیوں سے کیسے بچایا جائے۔ گروپ تھنک یعنی جب سب ایک ہی سمت میں سوچنے لگتے ہیں، صحیح یا غلط؟ جی، جہاں سب ایک ہی جذباتی لہر میں بہہ کر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرا، اپنی فوج کو چھوٹے آزاد حصوں میں کیسے تقسیم کیا جائے تاکہ وہ تیز ہو سکے۔ تیز، لچکدار اور خود مختار۔ اور تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے، اپنے مقصد کو ایک مقدس جنگ یا کروسیڈ میں کیسے بدلا جائے تاکہ لوگ ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر سوچیں۔ بالکل، ایک بڑے مقصد کے لیے لڑیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا اصل مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بڑی کامیابیاں صرف اچھے منصوبوں سے نہیں ملتی بلکہ مطلب لوگوں کو ذہانت سے سنبھالنے سے ملتی ہیں۔ جی، یہ آزادی اور کنٹرول، اعتماد اور اختیار، ان سب کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کا فن ہے۔ چلیں اسی توازن کو کھولتے ہیں۔ گرین کی پہلی حکمت عملی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بارے میں ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ سخت ہوں گے تو لوگ بغاوت کریں گے، اور اگر بہت نرم تو وہ خود غرض اور کاہل ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ تو ایک بہت ہی مشکل توازن ہے، اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، گرین کے مطابق اس کا حل ایک مضبوط اور واضح چین آف کمانڈ بنانے میں ہے۔ چین آف کمانڈ یعنی احکامات کی ایک زنجیر۔ جی، لیکن یہ صرف اوپر سے نیچے حکم دینے کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر لگانا۔ ایسے لوگ جو آپ کے حکم کے لفظوں کو نہیں بلکہ اس کی روح کو سمجھیں۔ اچھا، یہ اہم نکتہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، آپ کے احکامات بالکل واضح اور متاثر کن ہونے چاہیے۔ کمانڈ کی وحدت یعنی یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو 2 مختلف جگہ سے متضاد احکامات مل رہے ہوں۔ یہ سننے میں تو بہت بنیادی بات لگتی ہے۔ کیا واقعی تاریخ میں بڑے جنرلز ایسی غلطی کرتے ہیں؟ بہت کرتے ہیں۔ کوئی مثال ذہن میں آتی ہے جہاں صرف اس ایک چیز کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا ہو؟ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن پہلی جنگ عظیم کی گیلی پولی مہم شاید سب سے المناک ہے۔ اوہ، گیلی پولی۔ جنرل سر آئن ہیملٹن کا منصوبہ کاغذ پر بہت شاندار تھا، لیکن اس کی چین آف کمانڈ وہ شروع سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیسے؟ سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے کمزور کمانڈر مقرر کیے، جیسے جنرل اسٹاپفورڈ۔ وہ ایک نیم ریٹائرڈ، بیمار اور جنگی تجربے سے محروم افسر تھے۔ یعنی شروعات ہی غلط لوگوں کے انتخاب سے ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر احکامات کے ابہام نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ہیملٹن نے اسٹاپفورڈ کو ساحل پر اترنے کے بعد ٹکے ٹپے کی اہم پہاڑیوں پر جلد از جلد قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ جلد از جلد؟ یہ تو کافی واضح لگتا ہے۔ نہیں، اس نے یہ حکم بہت نرم الفاظ میں دیا۔ اسٹاپفورڈ اور اس کے ماتحتوں نے جلد از جلد کا مطلب سمجھا، اگر ممکن ہو تو۔ اچھا، یہ ابہام نیچے تک پھیلتا گیا اور کسی نے بھی فوری کارروائی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ 20,000 اتحادی فوجی ساحل پر اترنے کے بعد گھنٹوں تک چائے پیتے رہے اور آرام کرتے رہے۔ اور ترک فوج؟ جبکہ چند 100 ترک سپاہیوں نے پہاڑیوں پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ جب اتحادیوں نے حملہ کیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک سنہرا موقع ضائع ہو گیا۔ اور ہزاروں جانیں گئیں۔ ہزاروں جانیں گنوائی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناکامی اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ لیڈرز کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف منصوبہ بنانا کافی نہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کا پیغام نیچے تک صحیح روح کے ساتھ پہنچے، اور یہ کہ آپ نے صحیح لوگوں کو ذمہ داری دی ہے۔ تو یہ ایک ناکام مثال تھی۔ اس کے برعکس کوئی ایسی مثال ہے جہاں کسی نے ایک بکھرے ہوئے نظام کو ٹھیک کیا ہو؟ اس کی بہترین مثال جنرل جارج سی مارشل ہیں، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی محکمہ جنگ کو منظم کیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ آئے تو محکمہ بڑے بڑے افسروں کی ذاتی جاگیروں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا تھا اور معلومات کا بہاؤ وہ تقریباً رکا ہوا تھا۔ مارشل نے سب سے لڑنے کے بجائے باواسطہ یعنی انڈائریکٹلی کام کیا۔ انہوں نے ریموٹ کنٹرول کا طریقہ اپنایا۔ ریموٹ کنٹرول؟ یہ دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب تھا کہ اس نے ہر چیز کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے قابل اعتماد اور ذہین شاگردوں جیسے آئزن ہاور کو اہم عہدوں پر تعینات کیا۔ وہ لوگ جو اس کے ویژن کو سمجھتے تھے؟ بالکل۔ پھر اس نے فضول کمیٹیوں اور عہدوں کو ختم کر دیا اور براہ راست اپنے ماتحت صرف 6 لوگ رکھے۔ صرف 6؟ اس سے تو بہت فرق پڑا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس سے معلومات کا بہاؤ تیز اور صاف ہو گیا۔ وہ چیختا چلاتا نہیں تھا، لیکن اس کا پیغام سب تک پہنچ جاتا تھا۔ ان کے انداز کی کوئی خاص بات؟ ان کا انداز غیر رسمی لیکن بے حد مؤثر تھا۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک جنرل ان کے پاس $100 ملین کے ایک پروجیکٹ کی منظوری کے لیے آیا۔ جی۔ مارشل نے اس پر دستخط کرتے ہوئے آرام سے کہا، ویسے کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے لان کے لیے $3.52 کا گھاس کا بیج خرید رہا ہوں؟ واہ! پیغام بالکل واضح تھا۔ فضول خرچی کا 1 پیسہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کمال ہے، یعنی بغیر شور مچائے اپنا اختیار قائم کرنا۔ یہ ریموٹ کنٹرول والی بات آج کے دور میں بہت متعلقہ لگتی ہے، خاص طور پر۔ جی، خاص طور پر جب ٹیمیں مختلف شہروں یا ملکوں میں کام کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مارشل نے ایک واضح اور سادہ کمانڈ کا نظام بنایا، لیکن کیا اس سے تنظیم سست اور غیر لچکدار نہیں ہو جاتی؟ جنگ تو وہ تو غیر متوقع ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی تو گرین کا دوسرا بڑا نقطہ ہے۔ اچھا؟ وہ اسے منظم افراتفری یا کنٹرولڈ کیوس کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تاریخ کے سب سے بڑے فوجی دماغ نیپولین بوناپارٹ کی مثال دیتے ہیں۔ نیپولین کی؟ نیپولین نے روایتی فوج کی ساخت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اپنی بہت بڑی فوج کو چھوٹے، خود مختار حصوں میں تقسیم کیا، جنہیں کور کہا جاتا تھا۔ یہ کور سسٹم کیا تھا؟ یہ پہلے سے مختلف کیسے تھا؟ ہر کور اپنے آپ میں ایک چھوٹی فوج کی طرح تھی۔ مطلب اس کے پاس اپنی پیدل فوج، اپنے گھڑ سوار دستے اور اپنی توپیں ہوتی تھیں۔ یعنی وہ خود کفیل تھے؟ بالکل۔ یہ کور الگ الگ راستوں سے تیزی سے حرکت کر سکتے تھے اور ضرورت پڑنے پر خود فیصلے کر سکتے تھے۔ اس سے دشمن کے لیے یہ اندازہ لگانا ناممکن ہو جاتا تھا کہ نیپولین کا اصل منصوبہ کیا ہے اور حملہ کہاں سے ہوگا۔ جی، اس کی کوئی عملی مثال؟ 1805 کی مہم اس کی بہترین مثال ہے۔ نیپولین کا سامنا آسٹریا کے جنرل میک سے تھا، جنرل میک؟ جو ایک بہت ہی روایتی اور محتاط کمانڈر تھے۔ میک کو غیر یقینی صورتحال سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر چیز کو منصوبے کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں لگا ہوگا کہ نیپولین کی فوج ایک سیدھی لکیر میں آئے گی۔ بالکل یہی، اسے لگا کہ نیپولین کی فوج سیدھی لکیر میں حملہ کرے گی، لیکن نیپولین نے اپنی کور کو بکھیر کر آگے بڑھایا۔ ایک کور نے مغرب سے حملہ کر کے میک کی توجہ اپنی طرف کھینچی، اور باقی؟ جبکہ باقی کور شمال اور مشرق سے تیزی سے گھوم کر اس کی فوج کے پیچھے پہنچ گئیں۔ تو جنرل میک کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اس افراتفری کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ مکمل طور پر الجھن کا شکار ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 70,000 فوجی ایک ساتھ اتنی مختلف جگہوں پر کیسے ہو سکتے ہیں، اور اتنی تیزی سے؟ جی، اور اتنی تیزی سے کیسے حرکت کر رہے ہیں۔ ان کا منصوبہ بندی والا دماغ اس منظم افراتفری کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور انجام؟ انجام یہ ہوا کہ انہیں بغیر کوئی بڑی جنگ لڑے اپنے 60,000 فوجیوں سمیت ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی میک اپنے نقشوں اور منصوبوں میں الجھے رہے اور نیپولین کی فوج ایک زندہ وجود کی طرح ان کے ارد گرد پھیل گئی۔ بالکل، یہ تو ایک طرح سے دشمن کو ذہنی طور پر شکست دینا ہے۔ یہاں سبق یہ ہے کہ ہر حرکت کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جی، اپنی ٹیموں کو ایک واضح مشن دیں اور پھر انہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی آزادی دیں۔ اسی سے جڑا ہوا جرمن فوج کا ایک تصور ہے جسے آفٹرکس ٹیکٹک کہتے ہیں۔ آفسٹراکس ٹیکٹک، اس کی وضاحت کریں گے؟ حکم اور مقصد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک مائکرو مینیجر اور ایک حقیقی لیڈر کے درمیان یہی فرق ہے۔ ایک کہتا ہے اس پہاڑی پر اس راستے سے جا کر قبضہ کرو، صحیح۔ دوسرا کہتا ہے ہمارا مقصد دشمن کو دریا پار کرنے سے روکنا ہے، اور وہ پہاڑی بہترین جگہ نظر آتی ہے، تم حالات کو بہتر سمجھتے ہو، مقصد حاصل کرو۔ اچھا، یعنی آپ انہیں کیا کرنا ہے نہیں بلکہ کیا حاصل کرنا ہے بتاتے ہیں۔ بالکل، اس سے نچلی سطح پر تخلیقی صلاحیت اور رفتار پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لوگ موقع پر بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک واضح کمانڈ کا نظام ہے جس میں لچکدار اور خود مختار ٹیمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال،
آپ ان لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کیسے کرتے ہیں؟ ان کا حوصلہ کیسے بلند رکھتے ہیں؟ گرین کے مطابق یہ قیادت کا سب سے نازک اور سب سے اہم کام ہے۔ وہ اسے اپنی جنگ کو ایک مقدس جنگ میں بدلنا کہتے ہیں۔ مقدس جنگ؟ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے بارے میں کم اور گروپ کے بارے میں زیادہ سوچنے پر مجبور کیا جائے۔ انہیں ایک ایسے مقصد کے گرد متحد کیا جائے جو ان کی اپنی ذات سے بڑا ہو۔ اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ گرین نے اس کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ پہلا، ایک مقصد کے لیے لڑیں۔ لوگوں کو ایک نظریہ دیں، کوئی ایسی چیز جس پر وہ دل سے یقین کر سکیں۔ دوسرا، سامنے سے قیادت کریں، یعنی لیڈ فرام دی فرنٹ۔ آپ کے سپاہی آپ کو خطرات اور قربانیوں میں شریک دیکھیں۔ جیسے نیپولین اس کا ماہر تھا۔ وہ لوڈی کے پل پر خود حملے کی قیادت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سپاہیوں نے اسے محبت سے چھوٹا کارپورل کا لقب دیا۔ وہ ان میں سے ایک تھا۔ اور تیسرا طریقہ ہے سختی اور مہربانی کا امتزاج۔ یہ سختی اور مہربانی والا توازن بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انعامات اور سزائیں دونوں کم ہوں، لیکن بہت بامانی ہوں۔ اگر آپ ہر وقت مہربان رہیں گے تو لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، اور اگر ہر وقت سخت رہیں گے تو آپ سے نفرت کریں گے۔ تو توازن یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ آپ کی منظوری کے خواہش مند رہیں۔ بالکل۔ اس کی کوئی جدید غیر فوجی مثال ہے؟ امریکی صدر لنڈن بی جانسن اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جانسن اپنی ٹیم سے حد سے زیادہ کام لیتے تھے۔ وہ دن میں 18 گھنٹے کام کرواتے تھے۔ لیکن وہ خود 20 گھنٹے کام کرتے تھے۔ وہ سخت تنقید کرتے تھے، لیکن پھر غیر متوقع طور پر مہربانی کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ اچھا۔ وہ ہر چھوٹے کام کو ایک بڑے مقصد کے طور پر پیش کرتے تھے، جیسے ہم یہ قانون پاس کر کے تاریخ بدل رہے ہیں۔ اس سے ان کی ٹیم کو لگتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی چیز کا حصہ ہیں، اور وہ اپنی جان لڑا دیتے تھے۔ جی بالکل۔ یہ تو آج کل کے کارپوریٹ ماحول میں بہت مشکل حکمت عملی لگے گی۔ لوگ اسے ٹاکسک باس کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ گرین کا نقطہ یہ ہے کہ جانسن کی سختی کبھی ذاتی نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ مشن کے لیے ہوتی تھی، اور اس کی مہربانی حقیقی ہوتی تھی۔ اس نے ایک ایسا ماحول بنایا جہاں لوگ اپنی حدود سے آگے جانے پر مجبور تھے، لیکن انہیں یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ان کی قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تب ہے جب آپ ٹیم بنا رہے ہوں، لیکن اگر ٹیم کا حوصلہ پہلے ہی بالکل پست ہو چکا ہو تو کیا کیا جائے؟ جیسے ونز لومبارڈی اور گرین بے پیکرز کی ٹیم۔ ہاں، جو ہارنے کی عادی ہو چکی تھی۔ جی، یہ ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ جب لومبارڈی آئے تو پیکرز ایک ہاری ہوئی ٹیم تھی۔ اس نے آ کے چیخنا چلانا شروع نہیں کیا۔ تو کیا کیا؟ اس کے بجائے اس نے ٹیم کی اجتماعی شخصیت کو بدلا۔ اس نے خاموشی سے اعتماد کا مظاہرہ کیا، جیسے وہ پہلے سے ہی ایک جیتنے والی ٹیم کو کوچ کر رہا ہو۔ اچھا، یہ تو نفسیاتی کھیل ہے۔ بالکل۔ اس نے مشقوں کو انتہائی شدید، منظم اور نتیجہ خیز بنا دیا۔ ہر حرکت کا ایک مقصد تھا، اور سب سے اہم بات، اس نے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا، چاہے کوئی سٹار کھلاڑی ہو یا نیا۔ اس سے ٹیم میں ایک ناقابل یقین اتحاد پیدا ہوا۔ تو یہ ایک بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ طریقہ تھا۔ جی، اس نے ٹیم کی سوچ کو بدلا اور نتائج خود ہی آنے لگے۔ جب ٹیم نے جیتنا شروع کیا تو ان کا حوصلہ خود بخود بلند ہو گیا، برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ خود اس پہ یقین کرنے لگے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، بڑی جنگیں اکیلے نہیں جیتی جا سکتی۔ فتح کے لیے ایک لیڈر کو لوگوں کو سنبھالنے کے فن میں ماہر ہونا چاہیے۔ اسے ایک واضح لیکن لچکدار کمانڈ بنانی ہوگی، گروپ کی جذباتی غلطیوں سے بچنا ہوگا، اور ٹیم کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد کرنا ہوگا۔ جی، یہ کنٹرول اور آزادی، ساخت اور لچک، انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ جب آپ یہ توازن حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ایک ایسی طاقتور اور متحد قوت بناتے ہیں جو غیر معمولی نتائج دے سکتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ حکمت عملیہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے، یہ کاروبار، سیاست، یہاں تک کہ خاندان میں بھی اتنی ہی کارآمد ہے۔ ہر جگہ۔ اور یہ حصہ ہمیں اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے، جو ہے دفاعی جنگ۔ جی ہاں، ایک بار جب آپ ایک مضبوط اور متحد فوج بنا لیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کی حفاظت کیسے کریں گے، آنے والے خطرات کو کیسے سمجھیں گے، اور صبر اور ذہانت سے ان کا جواب کیسے دیں گے۔ آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ گرین کی حکمت عملیاں ایک متحد، تقریباً بے غرض گروپ بنانے پر زور دیتی ہیں، لیکن آج کی دنیا میں جہاں انفرادیت کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے
کیا ایسی ٹیم بنانا اب بھی ممکن ہے جو واقعی گروپ کے مشن کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے بھی تو اس اتحاد کی کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے؟ اچھا، تو آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب جنگ کی 33 حکمت عملیاں کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، یہ حصہ سوم ہے اور اس کا عنوان ہے دفاعی جنگ، یعنی ڈیفینسو وارفیئر۔ عام طور پر جب ہم جنگ کا سوچتے ہیں نا تو ذہن میں حملہ اور جارحات، بس یہی تصویر آتی ہے۔ بالکل، کہ پہل کون کرتا ہے۔ جی، لیکن گرین یہاں ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دفاع کمزوری نہیں، بلکہ یہ جنگ لڑنے کا ایک بہت ہی طاقتور اور آپ کہہ لیں دانشمندانہ طریقہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو دفاع کر رہا ہے وہ کمزور ہے۔ گرین کے مطابق دفاع کا اصل مقصد تو اپنی توانائی اور اپنے وسائل کو بچانا ہے۔ اچھا، غیر ضروری لڑائیوں سے مکمل پرہیز کرنا اور صرف وہی جنگیں لڑنا جو واقعی ناگزیر ہوں۔ اس میں 2 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، اپنے وسائل کا بہترین استعمال، جسے گرین پرفیکٹ اکانومی کہتا ہے۔ پرفیکٹ اکانومی۔ اور دوسرا، یہ جاننا کہ کب اور کیسے پیچھے ہٹنا ہے تاکہ آپ اپنے جارح دشمن کو بے صبری اور جلد بازی میں کوئی غلطی کرنے پر اکسا سکیں۔ اور جیسے ہی وہ تھک کر یا غصے میں آ کر کوئی غلطی کرے تو ایک بھرپور جوابی حملہ کرنا، یہ تو شطرنج کی بازی جیسا لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جہاں آپ مخالف کو چال چلنے دیتے ہیں تاکہ اس کے ارادے ظاہر ہوں اور پھر آپ اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو گرین اس سوچ کو 4 بڑی حکمت عملیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آئیے پہلی اور سب سے بنیادی حکمت عملی سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی لڑائیاں احتیاط سے چنیں۔ جی، اس حکمت عملی کا سارا دار و مدار مطلب اس بات پر ہے کہ آپ کو اپنی حدود کا اندازہ ہو۔ ہم سب کے پاس محدود وقت ہے، توانائی ہے، وسائل ہیں۔ صحیح۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چمکتی ہوئی چیز یا کسی فوری فائدے کے لالچ میں آ کر ایسی لڑائیوں میں کود پڑتے ہیں جن کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کی جو سب سے بہترین تاریخی مثال ہے وہ بادشاہ پائرس کی ہے، کنگ پائرس۔ اچھا، جن کے نام پر وہ پرک وکٹری کی اصطلاح ہے؟ جی بالکل، پرک وکٹری، یعنی ایک ایسی جیت جس کی قیمت اتنی زیادہ ہو کہ وہ شکست سے بھی بدتر لگے۔ یعنی جیت کا جشن منانے سے پہلے اس کی قیمت کا حساب لگانا ضروری ہے؟ یہ تو صرف جنگوں میں نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کاروبار اور ذاتی زندگی میں بھی ہوتا ہے، جہاں کوئی پروجیکٹ کامیاب تو ہو جاتا ہے مگر ٹیم پوری طرح تھک کر بکھر جاتی ہے یا رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو پائرس قدیم یونان کا ایک بہت قابل جرنیل تھا۔ اسے اٹلی کے ایک شہر ٹیرنٹم نے رومیو کے خلاف لڑنے کے لیے بلایا۔ پائرس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اپنی فوج لے کر اٹلی پہنچ گیا۔ اس نے رومیو کو 2 بڑی جنگوں میں شکست دی۔ تو وہ جیت تو رہا تھا۔ جی، جیت رہا تھا، لیکن ان جنگوں میں اس کے بہترین جرنیل اور سب سے تجربہ کار سپاہی مارے گئے۔ ہر جیت کے ساتھ اس کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا، بالکل۔ دوسری جنگ جیتنے کے بعد جب کسی نے اسے مبارکباد دی تو اس نے اپنا وہ مشہور جملہ کہا، اگر ہم نے رومیوں کو ایک اور ایسی جنگ میں شکست دی تو ہم مکمل طور پر برباد ہو جائیں گے۔ مطلب اس کی فوج اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ آگے لڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ جی، وہ اپنی مہم کو آگے نہ بڑھا سکا۔ اس نے جنگ کے ظاہری فائدے کو تو دیکھا، لیکن اس کے جو پوشیدہ نقصانات تھے ان پر غور نہیں کیا۔ ضائع ہونے والا وقت، سیاسی ساخت کا نقصان اور ایک ایسا دشمن جو اب بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ یہ تو ایک ایسی جیت ہوئی جس نے اسے شکست کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے برعکس گرین ایک ایسی مثال بھی دیتا ہے جہاں ایک بظاہر کمزور رہنما نے اسی حکمت عملی کو بڑی کامیابی سے استعمال کیا۔ ملکہ الزبتھ اول نے اسپین کے خلاف۔ جی، اور یہ مثال بہت دلچسپ ہے۔ الزبتھ کے پاس ایک کمزور ملک تھا اور اسپین اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی۔ وہ اسپین سے براہ راست جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ صحیح۔ تو اس نے سمجھداری سے کام لیا اور اسپین کی طاقت یعنی اس کی بڑی فوج اور دولت پر حملہ کرنے کے بجائے اس کی سب سے بڑی کمزوری کو نشانہ بنایا۔ یہ بات حیران کن ہے کیونکہ اسپین اس وقت واقعی سپر پاور تھا۔ اس کی کمزوری ڈھونڈنا تو بہت مشکل ہوگا، خاص طور پر انگلینڈ جیسے چھوٹے ملک کے لیے۔ کیا یہ کوئی فوجی کمزوری تھی یا معاشی؟
یہ ایک معاشی کمزوری تھی۔ اسپین کی پوری معیشت کا انحصار نئی دنیا یعنی امریکہ سے آنے والے سونے اور چاندی کے جہازوں پر تھا۔ اچھا، الزبتھ نے اپنے سب سے قابل کپتان سر فرانسس ڈریک کو ایک بحری قزاق کے روپ میں ان جہازوں کو لوٹنے کے لیے بھیجا۔ یہ حملے سرکاری طور پر انگلینڈ کی طرف سے نہیں تھے، مطلب یوں لگتا تھا کہ کوئی آزاد قزاق یہ کاروائیاں کر رہا ہے۔ یعنی ایک قسم کی کووڈ آپریشن تھی۔ اس سے اسپین کو کتنا نقصان پہنچا؟ بہت زیادہ۔ ہر جہاز کے پکڑے جانے پر اسپین کے بادشاہ فلپ دوم کے قرضوں پر سود کی شرح بڑھ جاتی، کیونکہ بینکوں کا اعتماد کم ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ الزبتھ نے اپنے جاسوسی کے نظام کو اتنا مضبوط کیا کہ اسے اسپین کی بحریہ یعنی اسپینش آرماڈا کے ہر قدم کی خبر ہوتی تھی۔ تو جب آخرکار اسپینش آرماڈا نے انگلینڈ پر حملہ کیا تو انگلینڈ پہلے سے تیار تھا؟ جی، پوری طرح تیار تھا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگلینڈ نے بغیر کوئی بڑا جہاز کھوئے اسپین کو شکست دے دی، جبکہ اسپین معاشی طور پر تباہی کے قریب پہنچ گیا۔ یعنی اپنی طاقت کو دشمن کی کمزوری پر مرکوز کرو اور غیر ضروری لڑائیوں سے بچو۔ کمال کی حکمت عملی ہے۔ جی، الزبتھ نے اپنے محدود وسائل کو ضائع کیے بغیر جنگ جیت لی۔ اس نے اپنی لڑائی خود چنی، اپنی شرائط پر۔ تو پہلی حکمت عملی میں ہم نے دیکھا کہ جنگ سے بچنا یا اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا کتنا ضروری ہے، لیکن اگر دشمن آپ پر حملہ کر ہی دے تو کیا صرف انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، گرین کہتا ہے کہ یہیں سے بازی پلٹنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں دوسری حکمت عملی کی طرف لاتا ہے، جوابی حملہ یا دی کاؤنٹر اٹیک اسٹریٹجی۔ یہ حکمت عملی صبر اور وقت کے صحیح استعمال پر مبنی ہے۔ گرین کا کہنا ہے کہ پہل کرنے میں اکثر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی چال اور اپنے ارادے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر مخالف کو پہلا قدم اٹھانے کا موقع دیں تو آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ بے صبر دشمن کو جلد بازی میں حملہ کرنے پر اکسا سکتے ہیں، جس سے وہ ایک کمزور پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اور اس فن کا سب سے بڑا ماہر نپولین بوناپارٹ تھا۔ اور اس کی سب سے مشہور مثال آسٹریلٹس کی جنگ ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، نپولین کی فوج کی تعداد دشمن سے بہت کم تھی اور وہ بری طرح گھرا ہوا تھا۔ اس کے اپنے جرنیل اسے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ جی، یہ 1805 کی بات ہے۔ نپولین کا سامنا روس اور آسٹریا کی متحدہ فوج سے تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی بھی عام جرنیل شاید ہتھیار ڈال دیتا، لیکن نپولین نے یہاں کمزوری اور گھبراہٹ کا ایک شاندار ڈرامہ کیا۔ ڈرامہ؟ خالی کر دی۔ اس نے مذاکرات کی پیشکش بھی کی، جس سے دشمن کو یہ یقین ہو گیا کہ نپولین ڈرا ہوا ہے اور بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ نپولین کا یہ آتم اعتماد کہ اس کا جال کام کرے گا، یہ حیران کن ہے۔ اکثر لوگ اتنے دباؤ میں آ کر اپنے منصوبے پر شک کرنے لگتے ہیں، لیکن اس نے اپنی کمزوری کو ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ یہی اس کی ذہانت تھی۔ روسی اور آسٹرین فوجیں اس کے جال میں پھنس گئیں۔ انہوں نے لالچ میں آ کر پریٹسن ہائٹس پر قبضہ کر لیا اور نپولین کے کمزور دکھائی دینے والے دائیں بازو پر حملہ کرنے کے لیے اپنی پوزیشن چھوڑ دی، جس سے ان کا اپنا مرکز یعنی سینٹر مکمل طور پر غیر محفوظ ہو گیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا نپولین کو انتظار تھا۔ بالکل۔ جیسے ہی دشمن اپنی پوزیشن سے ہٹا، نپولین نے ایک دھند کی آڑ میں چھپائی ہوئی اپنی مرکزی فوج کے ساتھ ایک زبردست جوابی حملہ کیا۔ اس نے پریٹسن ہائٹس پر دوبارہ قبضہ کیا، دشمن کی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک یقینی نظر آنے والی شکست کو اپنی سب سے بڑی اور شاندار فتح میں بدل دیا۔ یہ تو ہوئی میدان جنگ کی بات۔ کیا یہ حکمت عملی سیاست یا روزمرہ زندگی میں بھی کام آ سکتی ہے؟ یقیناً۔ اس کی ایک جدید مثال امریکی صدر فرینکلن ڈی روزولٹ یعنی FDR کا سیاسی انداز ہے، جسے جوجتسو حکمت عملی کہا جا سکتا ہے۔ جوجتسو؟ وہ مارشل آرٹ؟ جی، جوجتسو میں آپ مخالف کی طاقت اور وزن اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے کام کرتا تھا سیاست میں؟ جب بھی روزولٹ کے سیاسی مخالفین اس پر حملہ کرتے، وہ اکثر خاموش رہتا۔ اس کی خاموشی مخالفین کو مزید غصہ دلاتی اور وہ اور زیادہ سخت زبان استعمال کرنے لگتے، اکثر ذاتی حملوں پر اتر آتے۔ اچھا، ہاں، مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے جب مخالفین نے اس کے کتے فالا پر بھی تنقید شروع کر دی تھی۔
جی بالکل وہی. وہ اپنی جارحیت میں اتنا آگے نکل جاتے کہ عوام کو ان کی باتیں ناگوار گزرنے لگتی. اور جیسے ہی وہ غصے میں آ کر حد پار کرتے، روزویلٹ صحیح موقع دیکھ کر ایسا جواب دیتا کہ ان کی بولتی بند ہو جاتی. اس نے ایک تقریر میں بہت آرام سے کہا کہ وہ ذاتی حملے تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے کتے کی توہین پر وہ بہت ناراض ہے. اس ایک جملے نے اس کے مخالفین کو عوام کی نظروں میں بہت چھوٹا اور بے وقوف بنا دیا. اس طرح وہ توانائی بھی بچاتا تھا اور اپنے مخالفین کو ان کی اپنی جارحیت سے ہی کمزور کر دیتا تھا. یہ دفاعی جنگ کی ایک بہترین مثال ہے. اچھا، جوابی حملہ تو تب کریں گے جب حملہ ہو جائے. کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ دشمن حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ کرے؟ یہ ہمیں تیسری حکمت عملی کی طرف لے جاتا ہے. ایک دھمکی آمیز تاثر قائم کریں، یعنی ڈیٹرنس اسٹریٹجیز. اس حکمت عملی کا مقصد جنگ کو ہونے سے روکنا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ساکھ بنائیں کہ مخالف آپ سے لڑنے کا سوچے بھی تو اسے اس کی قیمت بہت زیادہ نظر آئے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حقیقت سے زیادہ طاقتور اور غیر متوقع یعنی انپریڈکٹیبل نظر آئیں. یہ تو بہت دلچسپ ہے. یعنی آپ کو اصل میں طاقتور ہونے کی ضرورت نہیں، صرف طاقتور نظر آنا کافی ہے. کئی بار ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی بہترین مثال امریکی خانہ جنگی کے دوران جنرل اسٹون وال جیکسن کی شیننڈا ویلی مہم ہے. 1862 میں جیکسن کے پاس صرف 3600 سپاہی تھے. صرف 3600؟ جی، جبکہ اس کے مخالف یونین آرمی کے پاس ہزاروں فوجی تھے. لیکن اس نے اتنی بہادری اور عجیب و غریب چالوں سے حملے کیے کہ یونین آرمی کے رہنما بشمول صدر لنکن یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے. یہ تو کمال ہے. یعنی صرف 3600 سپاہیوں سے 60,000 کی فوج کو روک لینا، وہ بھی صرف ایک تاثر قائم کر کے. یہ تو نفسیاتی جنگ کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس نے ایسا کیا کیسے؟ اس نے اپنی چھوٹی سی فوج کو انتہائی تیزی سے حرکت دی. وہ ایک جگہ حملہ کرتا، پھر اچانک غائب ہو کر کسی دوسری جگہ نمودار ہو جاتا. اس کی رفتار اور جارحانہ انداز نے یونین کے جرنیلوں کو الجھن میں ڈال دیا. اچھا. انہیں لگا کہ اتنی تیزی سے حرکت کرنے والی اور اتنے محاذوں پر لڑنے والی فوج بہت بڑی ہی ہو سکتی ہے. اس غلط فہمی کی وجہ سے یونین نے 60,000 سے زیادہ فوجی جیکسن کو روکنے کے لیے بھیج دیے، جو دراصل دارالحکومت رچمنڈ پر ایک بڑے حملے کے لیے تھے. تو جیکسن کے ایک چھوٹے سے دستے نے صرف ایک تاثر قائم کر کے دشمن کے پورے منصوبے کو تہس نہس کر دیا. بالکل. جیکسن نے تو ایک دھوکے کا تاثر بنایا. کیا ساکھ بنانے کا کوئی اور شاید زیادہ سیدھا طریقہ بھی ہے؟ جی، دوسرا طریقہ ہے ایک خطرناک ساکھ بنانا. اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ رابرٹ دا بروس نے انگلینڈ کے خلاف یہی حکمت عملی استعمال کی. انگریزوں کی فوج بہت بڑی اور طاقتور تھی. بروس جانتا تھا کہ وہ ان سے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتا. تو اس نے لڑائی کا میدان ہی بدل دیا ہوگا. بالکل. جب بھی انگریز اسکاٹ لینڈ پر حملہ کرتے، بروس کے سپاہی جوابی کارروائی میں شمالی انگلینڈ کے گاؤں میں گھس کر فصلیں تباہ کر دیتے اور مویشی بھگا لے جاتے. اس نے انگریزوں کو یہ واضح پیغام دیا کہ اسکاٹ لینڈ پر ہر حملے کی قیمت انہیں اپنے گھر پر، اپنی زمین پر ادا کرنی پڑے گی. لڑائی اتنی مہنگی اور پریشان کن ہو گئی کہ انگریزوں نے آخرکار ہار مان لی اور اسکاٹ لینڈ کی آزادی کو تسلیم کر لیا. تو ایک طرف نفسیاتی خوف ہے اور دوسری طرف معاشی نقصان کا. دونوں ہی صورتوں میں آپ دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ سے لڑنا فائدے کا سودا نہیں ہے. اور یہی دفاع کا اصل مقصد ہے، جنگ کو جیتے بغیر جیتنا. ان تمام حکمت عملیوں میں ایک چیز مشترک ہے: صبر. لیکن کیا ہو اگر دشمن اتنا طاقتور ہو کہ نہ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، نہ اسے ڈرا سکتے ہیں، اور نہ ہی جوابی حملے کا موقع ہے؟ کیا تب ہار مان لینی چاہیے؟ نہیں. اور یہیں پر چوتھی اور آخری دفاعی حکمت عملی آتی ہے: وقت کے لیے جگہ کی قربانی دینا. یہ شاید سب سے مشکل لیکن سب سے گہری حکمت عملی ہے. اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مضبوط دشمن کے سامنے پیچھے ہٹنا کمزوری نہیں بلکہ دانشمندی ہے. اچھا. لڑنے سے انکار کر کے آپ سب سے قیمتی چیز حاصل کرتے ہیں: وقت. سنبھلنے کا وقت، سوچنے کا وقت اور صورتحال کو نئے سرے سے سمجھنے کا وقت. گرین کہتا ہے کہ وقت جگہ سے زیادہ اہم ہے.
آپ کھوئی ہوئی زمین واپس لے سکتے ہیں لیکن کھویا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ماؤ زیدونگ اور اس کی مشہور لانگ مارچ ہے۔ جی، 1930s کی دہائی میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے نئے رہنماؤں نے ماؤ کی گوریلا جنگ کی حکمت عملی کو بزدلانہ قرار دے کر نیشنلسٹ فوج سے براہ راست لڑنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بری طرح شکست کھا گئے اور تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ لیکن پیچھے ہٹنا تو عام طور پر کمزوری اور شکست سمجھا جاتا ہے۔ ماؤ نے اپنی پارٹی کو اس پر کیسے قائل کیا، خاص طور پر جب دوسرے لیڈر براہ راست لڑنا چاہتے تھے؟ جب انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا تو سب اسے ایک شکست سمجھ رہے تھے، لیکن ماؤ نے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ اس نے دلیل دی کہ یہ پسپائی صرف بھاگنا نہیں بلکہ ایک نئی حکمت عملی بنانے کا موقع ہے۔ انہوں نے چین کے دور دراز پہاڑی علاقوں کا رخ کیا جہاں دشمن ان تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ سفر، جسے لانگ مارچ کہا جاتا ہے، تقریباً 1 سال تک جاری رہا اور یہ انتہائی مشکل تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑی قیمت تھی۔ سنا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ اس سفر پہ نکلے تھے اور آخر میں صرف چند ہزار ہی بچے تھے۔ بالکل، لیکن اس قربانی نے انہیں ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی جو شاید کسی جیت سے بھی نہ ملتی۔ اس طویل اور مشکل سفر نے ان کے اندر سے کمزور اور غیر وفادار لوگوں کو چھانٹ دیا، اور جو بچے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور جذباتی طور پر بہت مضبوطی سے جڑ گئے۔ اچھا، اس پسپائی نے انہیں وہ وقت اور جگہ دی جس کی انہیں اپنی طاقت دوبارہ جمع کرنے، اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے اور آخرکار ایک ایسی فوج بنانے کے لیے ضرورت تھی جس نے بعد میں پورے چین پر قبضہ کر لیا۔ تو ماؤ نے جگہ کی قربانی دے کر وقت خریدا، اور اسی وقت کا استعمال کر کے اس نے ایک کمزور تحریک کو ایک فاتح فوج میں بدل دیا۔ جی، تو ان تمام حکمت عملیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ دفاعی جنگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں اور حملے کا انتظار کریں۔ یہ تو ایک بہت فعال اور سوچا سمجھا عمل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ اصل طاقت اکثر ضبط نفس، صبر اور یہ جاننے میں ہوتی ہے کہ کب نہیں لڑنا۔ دفاعی فنون میں مہارت حاصل کر کے ایک شخص غیر ضروری نقصانات سے بچتا ہے اور اپنی توانائی ان لمحوں کے لیے محفوظ رکھتا ہے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایکٹیو ڈیفنس ہے، پیسیو نہیں۔ بالکل، آپ حالات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ حالات آپ کو چلائیں۔ اور اسی مضبوط دفاعی بنیاد کے ساتھ کتاب کا اگلا حصہ جارحانہ جنگ یعنی آفینسو وارفیئر کی طرف بڑھتا ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بچائی ہوئی توانائی اور مضبوط پوزیشن کو فیصلہ کن کارروائی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں، یہ تمام حکمت عملیاں مخالف کی جارحیت کو اسی کی کمزوری میں بدلنے پر زور دیتی ہیں۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں آن لائن بحث اور اشتعال انگیزی بہت عام ہے، وہاں روزویلٹ کی جوجتسو حکمت عملی کا اطلاق کیسا ہوگا؟ یعنی کسی گرما گرم بحث میں الجھنے کے بجائے خاموشی اور صبر سے حملہ آور کی توانائی کو اس طرح استعمال کرنا کہ اس کی اپنی غیر معقولیت اور غصہ سب پر عیاں ہو جائے بغیر خود جارحانہ ہوئے، یہ آج کے دور میں ایک بہت طاقتور خیال ہو سکتا ہے نا؟ آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب جنگ کی 33 حکمت عملیوں میں ایک ایسے موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اب تک ہم نے دفاع پر بات کی ہے، یعنی اپنی پوزیشن کو کیسے بچانا ہے، کیسے مضبوط کرنا ہے، لیکن آج ہم چوتھے حصے میں قدم رکھ رہے ہیں اور یہاں سے کھیل جارحانہ یعنی آفینسو ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت ہی اہم موڑ ہے۔ گرین کا ماننا ہے کہ صرف دفاع کرتے رہنا آپ کو زندہ تو رکھ سکتا ہے لیکن آپ کو جتوا نہیں سکتا۔ ایک بار جب آپ کا قلعہ محفوظ ہو جائے تو پھر خاموش بیٹھنا ان کے نزدیک سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو اب حملہ کرنا ہے؟ حملہ، لیکن اندھا دھن نہیں۔ اس کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر پہل کرنا۔ مطلب اب آپ حالات پر رد عمل نہیں دیں گے بلکہ حالات آپ کے اقدامات پر رد عمل دیں گے۔ واہ، یعنی شطرنج کی بساط پر مہرہ بننے کے بجائے خود کھلاڑی بن جانا، بچاؤ کی کیفیت سے نکل کر غلبہ پانے کی طرف سفر۔ یہ سننے میں بہت طاقتور لگتا ہے۔ تو آئیے پھر اس حصے کی کچھ سب سے دلچسپ حکمت عملیوں کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم حکمت عملی گرینڈ اسٹریٹجی کی ہے نا؟ یعنی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جیتنے کے خواب میں نہ پڑیں بلکہ اپنی نظریں اصل بڑے انعام پر رکھیں۔ بالکل،
اور اس کی سب سے شاندار مثال سکندر اعظم سے بہتر کوئی نہیں۔ جب سکندر 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تو ہر کوئی اسے ایک نا تجربہ کار لڑکا سمجھ رہا تھا۔ جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ آرام سے چلو، پہلے پوزیشن مضبوط کرو، لیکن سکندر نے سب کو حیران کر دیا اور بجلی کی سی تیزی سے اپنے تمام مقامی دشمنوں کو کچل دیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، ایک نوجوان بادشاہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ تھوڑا عجیب ہے۔ فارس کی بڑی سلطنت پر حملہ کرنے کے بعد جہاں سب یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اسی رفتار سے آگے بڑھے گا، وہ اچانک سست ہو گیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عام حکمت عملی اور گرینڈ اسٹریٹجی میں فرق واضح ہوتا ہے۔ سکندر نے فارس کے بادشاہ دارا کا پیچھا کرنے کے بجائے جنوب کی طرف مصر اور ساحلی شہروں کا رخ کر لیا۔ اس کے اپنے جرنیل پریشان تھے کہ وہ دشمن کو دوبارہ منظم ہونے کا وقت کیوں دے رہا ہے۔ میرا بھی یہی سوال ہے، یہ تو دشمن کو کھلی چھوٹ دینے کے برابر ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ آنا نہیں تھی، بلکہ بہت گہری سوچ تھی۔ سکندر سمجھتا تھا کہ فارسی سلطنت کی اصل طاقت اس کی فوج نہیں، بلکہ اس کی بحریہ یعنی نیوی اور اس کے بے پناہ وسائل تھے۔ اچھا، بحریہ کی وجہ سے فارس پورے بحر روم کو کنٹرول کرتا تھا اور مصر کے غلے سے اس کی فوج کو رسد ملتی تھی۔ تو اس نے براہ راست لڑنے کے بجائے اس کی سپلائی لائن کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، اس نے ایک ایک کر کے تمام ساحلی شہروں پر قبضہ کیا، جس سے فارسی بحریہ کی بندرگاہیں ختم ہو گئیں۔ پھر اس نے مصر فتح کیا، جس سے فارس کو غلہ ملنا بند ہو گیا اور سکندر کی فوج کو خوراک کی فکر نہ رہی۔ جب 2 سال بعد اس نے آخرکار دارا کی مرکزی فوج کا سامنا کیا تو فارسی سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ سکندر نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جنگ جیت لی تھی۔ یہ تو آج کل کی بزنس دنیا میں بھی بہت نظر آتا ہے نا، کمپنیاں صرف ایک پروڈکٹ پر فوکس نہیں کرتی بلکہ پورے ایکو سسٹم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ چھوٹی موٹی سیلز کی پرواہ نہیں کرتی بلکہ مارکیٹ پر مکمل کنٹرول چاہتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ گرینڈ اسٹریٹجی کا مطلب ہی یہی ہے کہ نظریں حتمی مقصد پر ہوں۔ اور ظاہر ہے اس گرینڈ اسٹریٹجی کا ایک بہت بڑا حصہ دشمن کو سمجھنا بھی ہوگا، صرف اس کی فوج کو نہیں بلکہ اس کے ذہن کو۔ یقیناً یہ جارحانہ جنگ کا دوسرا ستون ہے، دشمن کو جاننا۔ اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنے سپاہی ہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ سوچتا کیسے ہے، اس کے ڈر کیا ہیں، اس کی کمزوریاں کیا ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی خوفناک مثال مجھے یاد آ رہی ہے جو گرین نے دی ہے، افغانستان میں برطانوی نمائندے ولیم میکناٹن کی۔ جی، میکناٹن کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ افغانوں کو اپنے جیسا سمجھتا تھا۔ وہ ایک برطانوی اشرافیہ کا فرد تھا جو منطق اور پیسوں پر یقین رکھتا تھا۔ مطلب ایک انگریز کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اس نے سوچا کہ وہ قبائلی سرداروں کو رشوت دے کر خرید لے گا اور وہ ہمیشہ وفادار رہیں گے۔ وہ افغانوں کو پچھڑا اور بچکانا سمجھتا تھا۔ لیکن وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ ان لوگوں کے لیے پیسے سے زیادہ اہم ان کی آزادی، ان کی روایات اور ان کا قبیلہ تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکی۔ بالکل، جب اس نے بجٹ کم کرنے کے لیے سرداروں کا وظیفہ ادا کیا تو اسے لگا کہ وہ تھوڑا شور مچائیں گے اور بس۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسے توہین سمجھیں گے، ایک ایسا دھوکہ جسے وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آخرکار اسی غلط فہمی کی وجہ سے اسے قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے شہر میں گھمائے گئے۔ یہ ایک بھیانک سبق تھا کہ دشمن کی نفسیات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دشمن کی نفسیات کو سمجھ جائیں تو آپ اسے بغیر لڑے بھی شکست دے سکتے ہیں، جیسے نیپولین کے ساتھ ہوا۔ وہ خود کو نفسیات کا ماہر سمجھتا تھا، لیکن آسٹریا کے پرنس میٹرنک نے اسے اسی کھیل میں ہرا دیا۔ یہ کمال کی مثال ہے۔ میٹرنک نے بھانپ لیا تھا کہ نپولین، جو ایک عام خاندان سے اٹھا تھا، اندر سے شدید عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کا شکار تھا۔ یعنی دنیا کا سب سے طاقتور شخص اندر سے عزت کا بھوکا تھا۔ اور میٹرنک نے اسی بھوک کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے نپولین کو آسٹریا کی شہزادی سے شادی کی پیشکش کی۔ نپولین خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اسے لگا کہ اب وہ یورپ کے سب سے پرانے شاہی خاندان کا حصہ بن گیا ہے۔ اس نے آسٹریا پر دھیان دینا چھوڑ دیا، جبکہ میٹرنک خاموشی سے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کرتا رہا۔ جب وقت آیا تو اسی رشتہ داری کے پردے کے پیچھے سے اس نے نپولین کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو میٹرنک نے نیپولین کے دماغ کے ساتھ کھیلا۔ لیکن کیا ہو اگر آپ دشمن کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیں، مطلب رفتار کا استعمال؟
تاریخ میں اس حکمت عملی کا سب سے بڑا ماہر شاید چنگیز خان تھا۔ بلا شبہ رفتار اور اچانک حملہ۔ جب خوارزم کے شاہ نے منگول سفیروں کو قتل کیا تو جنگ طے تھی۔ شاہ کی فوج منگولوں سے تقریباً دگنی تھی اور اسے یقین تھا کہ منگول ایک لمبی جنگ میں پھنس کر تباہ ہو جائیں گے۔ اور منگولوں نے شروع میں ایسا ہی ظاہر کیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایک چھوٹی لڑائی ہاری تاکہ شاہ کو لگے کہ وہ کمزور ہیں۔ پھر انہوں نے شمال اور جنوب سے بے وقت حملے شروع کیے۔ شاہ کا دھیان پوری طرح بٹ چکا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب شاہ کی ساری توجہ سامنے کے حملوں پر تھی، چنگیز خان اپنی بہترین فوج کے ساتھ ایک غیر متوقع راستے پر نکل گیا۔ اس نے قزلقم صحرا کو پار کیا، جسے ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا، اور سیدھا بخارا شہر کے باہر آ کھڑا ہوا۔ ایک منٹ، صحرا پار کرنا یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا ان کی جاسوسی اتنی کمزور تھی؟ جاسوسی نے بتایا بھی کہ ایک چھوٹی منگول فوج صحرا کی طرف گئی ہے، لیکن سب نے اسے ہنس کر ٹال دیا کہ وہ خودکشی کرنے گئے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی فوج وہ صحرا پار کر سکتی ہے۔ یہ گرین کی سست تیز حکمت عملی کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا سست مرحلہ مہینوں کی تیاری تھی، جس میں راستے اور پانی کے ذرائع کی منصوبہ بندی کی گئی۔ دوسرا سست مرحلہ دشمن کو جان بوجھ کر غلط فہمی میں مبتلا کرنا تھا تاکہ وہ لاپرواہ ہو جائے۔ اور پھر تیز حملے؟ بالکل، پہلا تیز حملہ سامنے سے، تاکہ دشمن کی توجہ وہاں مرکوز ہو، اور پھر آخری اور فیصلہ کن تیز حملہ ایک ایسی سمت سے کیا گیا جہاں کوئی دفاع ہی نہیں تھا۔ جب بخارا کے لوگوں نے صبح اپنی دیواروں کے پیچھے منگول فوج دیکھی تو ان کی ہمت وہیں ٹوٹ گئی۔ یہ جسمانی شکست سے پہلے نفسیاتی شکست تھی۔ تو جارحانہ جنگ کا مطلب صرف رفتار ہی نہیں بلکہ حالات پر قابو پانا بھی ہے، یعنی دشمن کو مجبور کرنا کہ وہ آپ کے میدان پر اور آپ کے اصولوں کے مطابق لڑے۔ اسے کنٹرول دی ڈائنامک کہتے ہیں، یعنی کھیل کے بہاؤ کو اپنے قابو میں رکھنا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمن جنرل ایروین رومل، جسے صحرائی لومڑی بھی کہتے تھے، اس کا ماہر تھا۔ اس نے صحرا کو سمندر کی طرح استعمال کیا ہے نا؟ اس کے ٹینکس ہر وقت حرکت میں رہتے، کبھی ایک سمت سے حملہ کرتے پھر غائب ہو جاتے۔ جی ہاں، اور اچانک دوسری طرف سے نمودار ہوتے۔ اس نے برطانوی فوج کو اتنا الجھا دیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ اصل حملہ کہاں سے ہونے والا ہے۔ وہ ہمیشہ رد عمل کی حالت میں رہتے تھے۔ رومل جنگ کے اصول طے کر رہا تھا اور انگریز بس اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ تو جنگ کی بات ہوئی، لیکن کیا یہ حکمت عملی عام زندگی میں بھی کام آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال ہے۔ 1932 میں اداکارہ مے ویسٹ کو ہالی ووڈ کے ایک بڑے اسٹوڈیو نے ایک فلم میں چھوٹے سے کردار کے لیے سائن کیا۔ جب مے نے اسکرپٹ پڑھا تو اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے اسکرپٹ کو دوبارہ لکھنے کا مطالبہ کیا۔ اس زمانے میں ایک نئی اداکارہ کا ایسا مطالبہ کرنا تو کیریئر کی خودکشی کے برابر ہوگا۔ سب نے یہی سوچا۔ اسٹوڈیو نے صاف انکار کر دیا۔ مے ویسٹ نے ایک حیران کن قدم اٹھایا۔ اس نے فلم چھوڑنے کی دھمکی دی اور اپنا ایڈوانس چیک اسٹوڈیو کو واپس بھیج دیا۔ اس نے پیسے واپس کر دیے؟ یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ ایک اداکارہ کے نخروں پر نہیں رہی بلکہ فلم کے معیار پر آ گئی۔ آخرکار اسٹوڈیو کو جھکنا پڑا اور وہ فلم بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے مے ویسٹ کو ایک بہت بڑا اسٹار بنا دیا۔ واہ، یعنی اس نے بحث کو اپنی تنخواہ سے ہٹا کر فلم کے معیار پر مرکوز کر دیا۔ یہ تو آج کل کی بزنس گفتگو شنید میں بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ جب آپ گفتگو شنید کو اصولوں پر لے آتے ہیں تو آپ دوسرے فریق کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ یا تو آپ کے اصولوں کو مانے یا پھر خود کو غیر اصولی ثابت کرے۔ بالکل، اس نے حالات کے بہاؤ کو کنٹرول کیا۔ یہ سب حکمت عملیاں ایک بہت ہی گہرے تصور کی طرف لے جاتی ہیں جسے گرین سینٹر آف گریوٹی کہتا ہے۔ یہ کسی بھی نظام کی طاقت کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ جارحانہ جنگ کا شاید سب سے اہم تصور ہے۔ ہر فوج، ہر کمپنی کی طاقت کسی ایک یا چند بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اس کا معاشی نظام ہو سکتا ہے، کوئی خاص لیڈر ہو سکتا ہے، یا عوام کی حمایت۔ اگر آپ اس مرکز کو تباہ کر دیں تو پورا ڈھانچہ خود بخود گر جائے گا۔ اس کی بہترین مثال رومی جنرل اسکیپیو اور ہینیبل کی جنگ ہے۔ ہینیبل اٹلی میں تباہی مچا رہا تھا اور روم تباہی کے دہانے پر تھا۔ اور تمام رومی جنرل ایک ہی غلطی کر رہے تھے، وہ براہ راست ہینیبل کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن اسکیپیو نے کچھ مختلف سوچا۔
یہ مجھے ہمیشہ بہت حیران کن لگتا ہے۔ جس دشمن نے آپ کے ملک میں آگ لگا رکھی ہے، آپ اسے نظر انداز کر کے کہیں اور چلے جائیں، یہ تو بالکل ہی الٹی منطق لگتی ہے۔ اور اسی لیے یہ ایک ذہانت بھرا قدم تھا۔ اسکیپیو سمجھ گیا تھا کہ ہینیبل اٹلی میں بیماری کی علامت ہے، جڑ نہیں۔ بیماری کی جڑ کارتھیج تھا، جہاں سے ہینیبل کو پیسہ، سپاہی اور رسد ملتی تھی۔ تو اس نے اٹلی میں ہینیبل سے لڑنے کے بجائے سیدھا افریقہ میں کارتھیج پر حملہ کر دیا۔ جی ہاں، اس نے ہینیبل کی لاتوں پر حملہ کیا، نہ کہ اس کے مکے پر۔ جیسے ہی کارتھیج پر حملہ ہوا، انہوں نے فوراً ہینیبل کو واپس بلایا۔ جس لمحے ہینیبل کو اٹلی چھوڑنا پڑا، وہ نفسیاتی طور پر جنگ ہار چکا تھا۔ اسکیپیو نے اس کی سپلائی لائنز، اس کے اتحادی اور اس کی معاشی بنیاد کو تباہ کر دیا تھا۔ آج کے دور میں اس کی مثال شاید یوں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا مقابلہ کسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی سے ہے تو آپ اس کی مشہور پروڈکٹ سے مقابلہ کرنے کے بجائے اس کے سینٹر آف گریوٹی یعنی اس کے ڈیولپر ایکو سسٹم کو نشانہ بنائیں۔ بالکل درست۔ طاقت کے مرکز کو پہچاننا اور اس پر حملہ کرنا جارحانہ حکمت عملی کا نچوڑ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ زندگی میں اگر کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں نہیں رہا جا سکتا۔ آپ صرف رد عمل دیتے ہوئے کبھی نہیں جیت سکتے۔ صحیح وقت پر پہل کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ جارحانہ حکمت عملیوں میں مہارت حاصل کر کے کوئی بھی شخص یا گروہ جنگ کے اصول طے کرنا سیکھ سکتا ہے۔ آپ مخالف کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی کمزور کر سکتے ہیں۔ یہ محض حملے کی تکنیک نہیں، بلکہ ایک سوچ کا انداز ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اور اس جارحانہ ٹول کٹ کے ساتھ کتاب ہمیں اگلے یعنی 5ویں حصے کے لیے تیار کرتی ہے، جو کہ غیر روایتی یا ڈرٹی جنگ کے بارے میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گرین پوشیدہ، دھوکہ دہی پر مبنی اور نفسیاتی حکمت عملیوں کو بیان کرتا ہے، جو اکثر جدید دور کے تنازعات کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور آج کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جارحانہ حکمت عملی اپنانا بہت ضروری ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ جارحیت میں حد سے آگے نکل گئے ہیں؟ وہ کون سا اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ اب حملہ روک کر واپس دفاع کی طرف جانے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی اپنی جارحیت ہی آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے؟ تو آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب The 33 Strategies of War کے شاید سب سے دلچسپ اور سب سے خطرناک حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ 5واں اور آخری حصہ ہے، غیر روایتی یعنی ڈرٹی جنگ۔ بالکل۔ اور یہ وہ حصہ ہے جہاں جنگ کے آپ کہہ لیں سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں اور صرف نفسیاتی کھیل باقی رہ جاتا ہے۔ جی، یہاں لڑائیاں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ذہنوں سے لڑی جاتی ہیں۔ دھوکہ، تاثرات کا کھیل، یہی اصل میدان جنگ ہے۔ اور گرین کہتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں، مطلب سیاست ہو یا کاروبار، لوگ کھل کر نہیں لڑتے۔ بہت کم۔ اصل لڑائی تو پردے کے پیچھے ہوتی ہے، اور اس کے طریقے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اکثر نظر بھی نہیں آتے۔ یہ جنگی حکمت عملی کا سب سے اونچا درجہ ہے، جہاں ذہانت اور صبر براہ راست ٹکراؤ کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تو چلیں اس کی پہلی حکمت عملی سے شروع کرتے ہیں، جو کہتی ہے دشمن کو وہ دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سننے میں بہت آسان لگتی ہے، ہاں، لیکن دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے ہٹلر کے خلاف اسے جس طرح استعمال کیا، وہ تو دماغ ہلا دیتا ہے۔ یہ واقعی جنگی تاریخ کی سب سے بڑی، آپ کہہ لیں، دھوکہ دہی کی مثالوں میں سے ایک ہے۔ ہٹلر کو پکا یقین تھا کس بات کا؟ کہ جب بھی اتحادی فرانس پر حملہ کریں گے تو وہ پاستے کالے کے مقام سے کریں گے۔ اچھا، کیونکہ وہ انگلینڈ سے سب سے قریب تھا۔ بالکل، ایک منطقی بات تھی۔ اتحادیوں نے ہٹلر کی اسی سوچ کو پکڑ لیا، یعنی اس کی توقع کو ہی اس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ اور یہ انہوں نے کیا کیسے؟ مطلب صرف افواہیں تو نہیں پھیلائی ہوں گی؟ نہیں، افواہوں سے بہت آگے کی بات تھی۔ انہوں نے FUSAG یعنی فرسٹ یونائیٹڈ اسٹیٹس آرمی گروپ کے نام سے ایک پوری خیالی فوج کھڑی کر دی۔ ایک خیالی فوج؟ جی، اور اس کا کمانڈر کسے بنایا؟ جنرل جارج پیٹن کو، جو اس وقت کے سب سے مشہور جنرل تھے۔ اور سب سے خطرناک بھی، ہٹلر پیٹن سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں نقلی ٹینکس، نقلی جہاز اور نقلی فوجی کیمپس بنائے گئے۔ اور یہ سب جرمن جاسوس طیاروں کو نظر آ رہا تھا؟ بالکل صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ سب کچھ پاسٹیکالیس کے سامنے والے ساحل کر کیا جا رہا تھا۔
ایک منٹ، تو یہ صرف جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک پورا سٹیج ڈرامہ تھا جس کا سب سے بڑا تماشائی خود ہٹلر تھا۔ بالکل یہی اس کا نچوڑ ہے۔ گرین اسے mirroring their expectations کہتے ہیں۔ آپ کوئی نئی حقیقت نہیں بنا رہے ہیں، اب بس ان کی اپنی سوچ کو اتنا بڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ اس میں کھو جائیں۔ صحیح پکڑا۔ انہوں نے ڈبل ایجنٹس کے ذریعے غلط معلومات بھیجیں، یہاں تک کہ اپنے ایک اور مشہور جنرل مونٹی گمری کو افریقہ میں دکھایا تاکہ لگے کہ حملہ ابھی بہت دور ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب 6 جون 1944 کو نارمینڈی پر اصل حملہ ہوا تو ہٹلر کئی ہفتوں تک اسے ایک دھوکہ سمجھتا رہا۔ واقعی؟ جی، وہ اپنی بہترین پینزر ڈویژنز کو پاس ٹکالے پر روکے بیٹھا رہا، اس انتظار میں کہ اصل حملہ تو یہاں ہوگا۔ جب تک اسے حقیقت سمجھ آئی۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ بالکل، لیکن کیا اس طرح کی ڈرٹی چالیں ہمیشہ کام کرتی ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ تو الٹی بھی پڑ سکتی ہے نا اگر دشمن چال سمجھ جائے۔ بالکل پڑ سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے۔ اگر ہٹلر کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو اتحادیوں کی پوری فوج نارمینڈی کے ساحل پر ختم ہو جاتی۔ تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے مکمل یقین اور بے عیب عمل درآمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ سب سے کامیاب جھوٹ وہ ہوتا ہے جس پر سننے والا پہلے سے ہی یقین کرنا چاہتا ہو۔ صحیح۔ اور یہ کوئی نئی حکمت عملی نہیں ہے۔ قدیم یونان میں تھیمسٹوکلیز نے فارسی بادشاہ زرکسیز کو بھی یہی سوچ کر پھنسایا تھا کہ یونانی فوج کمزور ہے، کیونکہ زرکسیز یہی سننا چاہتا تھا۔ اچھا، یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑی فوجوں کا کھیل ہے، لیکن گرین ان لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں جنہوں نے اکیلے ہی جنگ کے اصولوں کو توڑا، جیسے ہنیبال بارکا۔ ہینیبل کو قدیم دور کا سب سے بڑا غیر روایتی جنگجو مانا جاتا ہے۔ اس نے وہ کام کیا جو رومیوں کے لیے ناقابل تصور تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے روم پر حملہ کرنے کے لیے اٹلی نہیں بلکہ اسپین سے اپنا سفر شروع کیا اور برفانی آلپس کے پہاڑ پار کیے۔ ہاتھیوں کے ساتھ؟ جی، وہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کر آیا۔ رومیوں نے اپنی زندگی میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے، ان کے لیے وہ دیو ہیکل جانور نفسیاتی دہشت کی علامت بن گئے۔ ہنیبل جسم سے نہیں، پہلے دماغ سے لڑتا تھا۔ ایک منٹ، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہنیبال نے بیلوں کے سینگوں پر مشالیں باندھی تھی۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اولیفائی کے مقام پر رومیو نے اسے ایک تنگ وادی میں گھیر لیا تھا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ رات کے اندھیرے میں ہنیبال نے ہزاروں بیلوں کے سینگوں پر مشالیں بندھوا کر انہیں پہاڑیوں کی طرف بھگا دیا۔ اچھا، تو رومیوں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ سچ میں ڈر گئے تھے؟ وہ صرف ڈرے نہیں، وہ بری طرح الجھ گئے۔ انہوں نے جب ہزاروں جلتی ہوئی مشالوں کو حرکت کرتے دیکھا تو انہیں لگا کہ ایک بہت بڑی فوج ان پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ اوہ، بہترین سوال ہے۔ وہ ایک ایسا پروڈکٹ لانچ کر سکتی ہے جو بالکل غیر متوقع ہو، یا ایک ایسی مارکیٹنگ مہم چلا سکتی ہے جو انڈسٹری کے سارے اصول توڑ دے، تاکہ بڑی کمپنی سمجھ ہی نہ پائے کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ بالکل۔ مقصد وسائل سے لڑنا نہیں بلکہ تاثر سے لڑنا ہے، جیسے جدید دور میں محمد علی نے کیا۔ مجھے یاد ہے محمد علی کے بارے میں کہا جاتا تھا فلوٹ لائک اے بٹرفلائی، اسٹنگ لائک اے بی، لیکن یہ تو صرف رنگ کے اندر کی بات تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصل جنگ تو رنگ کے باہر شروع ہو جاتی تھی؟ جی، مخالف کے دماغ میں۔ جب ان کا مقابلہ سونی لسٹن سے ہوا تو لسٹن ایک خوف کی علامت تھا۔ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ جی، محمد علی نے لڑائی سے پہلے ہی نفسیاتی جنگ شروع کر دی۔ وہ لسٹن پر چیختے، اسے برا بھلا کہتے، شاعری کرتے۔ اور وین یعنی وزن کروانے کے وقت تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ بالکل، ایسا ڈرامہ کیا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سب سے لسٹن غصے اور الجھن کا شکار ہو گیا۔ تو رنگ میں اترنے سے پہلے ہی وہ آدھی جنگ ہار چکا تھا؟ بالکل۔ اور رنگ کے اندر بھی ان کا انداز بالکل الگ تھا۔ وہ ہاتھ نیچے رکھ کر ناچتے تھے، جو باکسنگ کے ہر اصول کے خلاف تھا۔ اور یہی ان کی طاقت تھی۔ وہ مخالف کو غصہ دلا کر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے تھے۔ گرین کہتے ہیں کہ اصول کبھی کبھی جیل بن جاتے ہیں۔ اس کی کوئی اور مثال؟ امریکی خانہ جنگی میں جنرل یولیسز گرانٹ۔ دیکھیں، سپلائی لائن کسی بھی فوج کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے۔ گرانٹ نے وکسبرگ کی جنگ میں اپنی سپلائی لائن خود ہی کاٹ دی اور دشمن کے علاقے میں گھس گئے۔ سپلائی لائن کے بغیر جنگ، یہ تو خودکشی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج بھوکی مر جائے گی۔ بالکل، اور یہی سب سوچ رہے تھے۔ فوجی کتابوں میں ایسا کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا،
ग्रांट समझ गए थे कि वो उसूल तोड़कर अपने दुश्मन को हैरान कर सकते हैं। तो उन्होंने जंग कैसे लड़ी? उन्होंने दुश्मन की जमीन पर रहकर उनके वसाइल इस्तेमाल करके जंग लड़ी। इस एक फैसले ने उन्हें मुकम्मल तौर पर अनप्रेडिक्टेबल यानी गैर मुतवक्के बना दिया, क्योंकि वो उस किताब से खेल ही नहीं रहे थे जो सब पढ़ रहे थे। हानिबाल और मोहम्मद अली की मिसालों में एक मुश्तरक का बात नजर आती है। वो अपने मुखालिफिन को नफसियाती तौर पर अदम तवाजुन का शिकार कर देते थे। क्या ये अजीबो गरीब होने की हिकमत अमली का हिस्सा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अगला दर्जा है। ये सिर्फ उसूल तोड़ना नहीं, बल्कि हकीकत को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। इसकी सबसे शदीद मिसाल कौन सी है? शुमाली अमेरिका के उजब्योआ कबीले के वेंडिगो कान जंगजू। अच्छा, लेकिन सिर्फ अजीब होना काफी तो नहीं हो सकता। कोई भी अजीब हरकतें कर सकता है। उसको एक स्ट्रैटेजिक हथियार बनाने के पीछे क्या मंतक है? ये खौफ कैसे पैदा करता है? बेहतरीन सवाल है। इसकी ताकत नाकाबिले फहम होने में है। ये जंगजू हर काम उल्टा करते थे। उल्टा मतलब? अगर उन्हें आगे बढ़ना होता तो वो कहते पीछे हटो। वो खुशी में रोते और गम में हंसते। जंग में उनके लिबास अजीब होते, चेहरों पर खौफनाक मास्क, और वो भूतों की तरह नाचते हुए हमला करते। तो उनके दुश्मन का क्या हाल होता होगा? उनका दुश्मन सियू कबीला उनसे लड़ने से पहले ही नफसियाती तौर पर हार जाता था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे कि उनका मुकाबला इंसानों से हो रहा है या किसी और मखलूक से। तो जब आपका दुश्मन आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकता, तो वो अपने बदतरीन खौफ का तसव्वुर करने लगता है। बिल्कुल, वेंडिगो का जंगजुओं ने इसी नफसियाती खला को इस्तेमाल किया। वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो दुश्मन के जहन में खौफ का बीज बो रहे थे। मैं समझ गई कि ये जंगजुओं के लिए कैसे काम करता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ने पेशाब घर को आर्ट कहकर कौन सी जंग लड़ी? मैं मार्सल डुशां की मिसाल की बात कर रही हूँ। ये मुझे हमेशा बहुत अजीब लगी है। ये एक शानदार मिसाल है, क्योंकि ये इस हिकमत अमली को एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैदान में दिखाती है। 1917 में जब मार्सल डुशां ने एक नुमाइश के लिए एक आम सा पेशाब घर यानी यूरिनल भेज दिया और उसे फाउंटेन का नाम दिया। जी, तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये आर्ट की दुनिया के जंगी उसूलों पर हमला था। क्या मतलब जंगी उसूलों पर हमला? उस वक्त आर्ट का उसूल ये था कि आर्ट खूबसूरत होता है, उसे बनाने में महारत लगती है, और वो किसी माहिर आर्टिस्ट के हाथ से बनता है। सही। डुशां ने बाजार से एक बनी बनाई चीज उठाई, उस पर दस्तखत किए और कहा ये आर्ट है। उसने उसूल नहीं तोड़ा, उसने उसूल बनाने वालों से सवाल पूछा कि आर्ट क्या है, ये फैसला करने वाले तुम कौन हो? बिल्कुल, इस एक सवाल ने पूरी जंग का मैदान बदल दिया। गैर रिवायती हिकमत अमली भी यही करती है। वो दुश्मन से पूछती है, तुम्हें यकीन है कि जंग ऐसे ही लड़ी जाती है? तो नुक्ता ये है कि गैर रिवायती होने का मतलब सिर्फ अजीब होना नहीं है। इसकी ताकत तब होती है जब वो आम चीजों से निकलकर हमारी सोच और तवक्कुआत को चैलेंज करे। जी, हनीबॉल के बैल हों या डुशां का यूरिनल, उन सब ने लोगों के जहनों पर गहरा असर छोड़ा, क्योंकि वो मुतवक्के नहीं थे। डुशां ने साबित किया कि सबसे बड़ा हमला जिस्म पर नहीं बल्कि किसी नजरिए पर होता है। बिल्कुल, अगर आप लोगों के सोचने के अंदाज को बदल दें तो आपने जंग शुरू होने से पहले ही जीत ली है। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं, हमने बड़ी ताकतों की धोखाधही से बात शुरू की, फिर उसूल तोड़ने वाले जंगजुओं को देखा, और आखिर में हकीकत को ही तोड़ मरोड़ देने वालों तक पहुंचे। इस सब का क्या मतलब है? रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक जंगी हिकमत अमली का सबसे ऊंचा दर्जा इंसानी नफ्सियात को समझना है। ये जानना कि लोग दबाव में कैसे सोचते हैं, वो किस चीज से डरते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। जी, और वो कैसे रद्द अमल जाहिर करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। आप तासुरात को बदल सकते हैं, मंसूबों में खलल डाल सकते हैं, और खुली लड़ाई के बगैर जंग जीत सकते हैं। तो जंग की 33 हिकमत अमलियों का ये सफ़र, जो अंदरूनी नज़्म ज़ब्त से शुरू हुआ था, टीम मैनेजमेंट, दिफा और हमले से होता हुआ आखिरकार नफ्सियाती महारत के इस दायरे पर आकर मुकम्मल होता है। जी, और ये हमें दिखाता है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो हर जगह है, दफ्तर में, समाजी हलकों में, यहाँ तक कि हमारे अपने जहनों में। और इसे जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि समझ है। बिल्कुल। और आज की इस गुफ्तगू के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
جیسا کہ گرین کہتے ہیں کہ یہ ڈرٹی حکمت عملیاں اب سیاست اور کاروبار میں عام ہیں، تو کیا آج کی دنیا میں اخلاقی طور پر صاف ستھرا رہ کر کامیاب ہونا ممکن ہے؟ یا بقا کے لیے آگ کا مقابلہ آگ سے کرنا ہی واحد راستہ ہے؟